تقسیم ملک کے بعد قادیان میں موجود احمدی احباب ربوہ پاکستان کی طرف تشریف لے گئے، تو اس ہجرت کے حالات کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ ناظرین کرام، عرض یہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کو اپنی جگہ سے، اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عراق میں پیدا ہوئے اور عراق میں اپنے مخالفین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے مخالفانہ کوششوں کی وجہ سے آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور آپ مصر ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو مصر سے ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور آپ پھر ادھر سینا کے علاقے میں اور ارض مقدسہ کے رستے پہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فلسطین سے ہجرت کر کے ہندوستان اور پھر کشمیر آنا پڑا۔ سب سے بڑھ کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ یہ سنت انبیاء ہے کہ مخالفین کے ظلم و ستم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ اپنے وطن کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں یہ 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہجرت کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے 1887 میں جب قادیان میں آپ نے اپنی ایک کتاب سرمہ چشماریہ تصنیف فرمائی اور اس کے بعد مخالفت قادیان میں بہت زیادہ بڑھ گئی تو حضور نے ارادہ فرمایا اور اپنی کتاب شانہ حق میں آپ نے تصنیف فرمایا کہ اے میرے قادیان کے لوگوں، اگر تمہیں میرا یہاں رہنا پسند نہیں تو میں یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلا جاؤں گا۔ یہ بات 1887 کی ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ارادہ کسی طرح سے ٹل گیا اور دوسرا موقع وہ آیا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کی بنیاد رکھی 1889 میں لدھیانے میں، اور 1890-91 میں آپ نے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا اعلان فرمایا تو اس وقت مخالفت پھر انتہا کو پہنچ گئی اور اس نے ایک دوسری شکل اختیار کر لی۔ تو یہاں پر 1900 جنوری 1900 میں آپ کے بھائیوں نے، مرزا نظام الدین اور مرزا امام الدین، ان 2 بھائیوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر کے سامنے، جو ابھی گلی نیچے مسجد مبارک سے نیچے جاتی ہے، وہاں پر ایک دیوار تعمیر کر دی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے ان سے بڑے مفاہمت کے ساتھ یہ کوشش کی کہ یہ دیوار کسی طرح سے گرا دی جائے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ آپ نے اس وقت ڈپٹی کمشنر جو کہ ہرچوال میں بیٹھا کرتا تھا اس وقت آیا ہوا تھا، وہاں بھی ایک وفد بھیجا حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی کے زیر نگرانی، اس نے بھی ان کو ڈانٹ ٹپٹ کیا اور برا بھلا کہہ کے واپس بھیج دیا۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ شاید اب مجھے یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی، اور اس وقت حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ حضور آپ بھیرا تشریف لے چلیں، وہاں میرے مکانات ہیں، وہاں پر آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیشکش کی، بعض دوسرے صحابہ نے بھی پیشکش کی، لیکن وہ موقع بھی کسی طرح سے ٹل گیا اور اس دیوار کے انہدام کے لیے مقدمہ کیا گیا اور اس کی کارروائی ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 18 ستمبر 1894 اس میں ایک الہام ہوا تھا، داغ ہجرت۔ پھر اور بہت سے الہامات تھے۔ ایک الہام یہ تھا، یاتی علیہ کا زمن کا مثل زمن موسیٰ، کہ آپ پر ویسا ہی زمانہ آئے گا جیسے کہ موسیٰ پر آیا تھا۔ جو سب سے واضح الہام تھا وہ تھا داغ ہجرت۔ داغ ایک بہت بڑے زخم کو، ایک بہت بڑے گھاؤ کو، ایک بہت بڑے صدمے کو، یہ سارے معنی ہیں جو لفظ داغ کے اندر شامل ہے۔ بڑا ہی پر اسرار یہ لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، داغ ہجرت۔ بہرحال یہ الہام اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ پورا نہیں ہوا، یا اس شکل میں پورا نہیں ہوا۔ 2 موقع آئے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بعض پیش گوئیاں ایسی ہوتی ہیں جو نبی کے زمانے میں پوری نہیں ہوتی بلکہ آپ کے خلفاء کے زمانے میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی
تو ایک مخالف دشمن آپ کا تعاقب کرتے کرتے سراقہ وہ آپ کے قریب پہنچ گیا، اور اس کے بعد اس نے فال نکالی، لیکن بہرحال وہ ناکامی اس کو ہوئی۔ آخر میں اس نے کہا کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑتا ہوں، اور اس طرح جب وہ واپس آنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ حیران ہوا کہ میں ایک بدوی آدمی، میرے ہاتھ میں کنگن کہاں سے آئیں گے؟ لیکن یہ پیشگوئی نہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پوری ہوئی، نہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں پوری ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور وہاں کے خزانہ اور وہاں کا مال وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آیا، تو آپ نے وہ کنگن سراقہ کو بلا کے پہنائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہو۔ اور حضرت عمر نے فرمایا اگرچہ کہ مردوں کو سونا پہننا منع ہے، لیکن آج یہ میں آپ کو یہ پیشگوئی پورا کرنے کے لیے پہنا رہا ہوں۔ بہرحال یہ جو داغ ہجرت کا الہام تھا یہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا ہوا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ انگریزوں کی ایک لمبی حکومت ہندوستان میں چل رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ہندوستان پہ قبضہ نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے کسی باعزت طریق پر ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ادھر سے یہاں پر ہندو مسلم کشیدگی اتنی زیادہ ہو گئی کہ آخر وہ مجبور ہوئے کہ اس ملک کا ایک حصہ کاٹ کر اس کو پاکستان بنا دیا جائے، اور یہ اعلان سنتے ہی یہاں پر ابھی حالانکہ یہ تقسیم معرض وجود میں نہیں آئی تھی، مارچ 1947 میں امرتسر میں، لاہور میں اور پنجاب کے بہت علاقوں میں فسادات شروع ہو گئے۔ 15 اگست 1947 کو ملک کی تقسیم کا فیصلہ ہوا اور ساتھ ہی اس کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اب اس کے ساتھ ہی فسادات نے اور شدت اختیار کر لی۔ قادیان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی یہ معاملہ آزادی کا اعلان ہوا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر 24 اور 25 جولائی 1947 کی درمیانی رات کو اس جو ٹرین آ رہی تھی بٹالے سے قادیان وڈالہ گرنتھیا میں، 25-30 تخریب کاروں نے، شرپسند عناصر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور بہت سے احمدیوں کو زخمی کیا، اور کسی طرح سے وہ ٹرین قادیان پہنچی، اور اس طرح سے دیہاتوں میں حملہ ہونا شروع ہوا۔ سب سے بڑھ کر یہ بات ہوئی کہ قادیان کے قریب مغرب کی طرف ایک گاؤں ہے ونجواں، ابھی آزادی کو یعنی 15 اگست کی بات ہے، 21 اگست 1947 کو ونجواں میں 50 احمدیوں کو مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ وہاں کے ایک درویش تھے بابا سردار محمد صاحب یہاں قادیان، وہ دردناک حالات سنایا کرتے تھے کہ کیسے وہاں پر شہید کیا گیا احمدیوں کو۔ جب یہ حالات بہت زیادہ تنگ ہوتا گیا ان کا دائرہ اور قادیان کے ارد گرد محاصرہ شدید ہوتا چلا گیا، تو سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اب قادیان سے ہجرت کر جانا چاہیے، کیونکہ اگر خلافت کا تعلق جماعت سے کٹ گیا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ ٹرین اس حادثے کے بعد 24-25 جولائی کے بعد ٹرین قادیان آنا بند ہو گئی، ٹیلی فون کا رابطہ کٹ گیا، ڈاک کا راستہ کٹ گیا، اور دنیا سے جماعت کا تعلق اور خلیفہ وقت کا تعلق حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بالکل کٹ گیا۔ اس وقت حضور نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے اتنے شدید حالات میں۔ چنانچہ آپ 31 اگست کو دارالمسیح سے تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ کوٹھی دارالسلام جو حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی کوٹھی تھی اور دارالسلام کے نام سے موسوم تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ 1:15 پر 1:15 بجے آپ نے اس کوٹھی سے اپنی ہجرت کا سفر شروع کیا، اور آپ اس باہر والے رستے سے ہوتے ہوئے ٹھیک 4:30 بجے آپ لاہور تشریف لے گئے۔ یہاں ایک اتفاق کی بات بتاتا ہوں کہ میرے والد چودھری محمد شریف صاحب گجراتی، ان کے کتبے پر حضرت مرزا وسیم احمد صاحب کی طرف سے جو کتبہ لگا ہوا ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی، اس وقت میرے والد ان خدام کے گروپ میں تھے جو حضور کے ساتھ گئے تھے۔ بہرحال وہ بھی ان سارے واقعات کو سناتے تھے۔ حضور بہت ہی پرسکون تھے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں،
اور بغیر کسی ڈر خوف کے دعاؤں کے ساتھ آپ یہاں سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد 4:30 بجے آپ حضرت شیخ بشیر احمد صاحب کی کوٹھی 13 ٹیمپل روڈ پہ آپ تشریف لے گئے، اور وہاں سے جو یہ دستہ گیا تھا اس کو حضور نے فرمایا آپ قادیان واپس جائیں۔ تو یہ وہ مختصر سے حالات تھے اور الہام تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس طرح سے پورا ہوا، داغ ہجرت، اور اس کے بعد جو داغ لگا، جو مصائب آئے جماعت پر، اس کی ایک لمبی داستان ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔